ویلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل. آج ہم بات کریں گے بجٹ پہ، جس کا پوری پاکستانی عوام جو ہے وہ انتظار کر رہی تھی کہ شاید کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ کسی قسم کی ریلیف پاکستانی عوام کو فراہم کرے. لیکن اس سے پہلے ہم ڈسکس کریں گے جو گورنمنٹ کلیم کر رہی ہے کہ جو انہوں نے چیزیں اچیو کی ہیں. منسٹر آف فائنانس محمد اورنگزیب نے جو ہے وہ 2025 ٹو 2026 بجٹ جو ہے وہ ٹیبل کیا نیشنل اسمبلی کے اندر، اینڈ اکارڈنگ ٹو فائنانس منسٹر پاکستان ہیز اچیوڈ اکنامک اسٹیبلٹی، کہ پاکستانی روپی جو ہے وہ ڈالر کے اگینسٹ اسٹیبل جا رہا ہے. فچ جو ایک عالمی ادارہ ہے اس نے جو ہے وہ پاکستان کی گریڈنگ بڑھا دی ہے، کہ پاکستان کے اندر جس طرح کی اکنامک سٹیبلٹی چل رہی ہے تو انہوں نے گریڈنگ اپ کر دی ہے کہ اکنامک سٹیبلٹی ایگزسٹ کرتی ہے، اور نو ڈاؤٹ اکنامک سٹیبلٹی آئی بھی ہوگی پاکستان کے اندر. اس کے بعد جو پاکستان کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا وہ اب سرپلس میں چلا گیا ہے، اور تقریباً $699 ملین جو ہیں وہ ہم سرپلس میں ہیں. لیکن پاکستان کا جی ڈی پی گروتھ ریٹ جو انہوں نے ٹارگیٹڈ گروتھ ریٹ دیا تھا پچھلے سال کہ ہم لوگ اچیو کریں گے 3.6%، وہ انہوں نے انڈر اچیو کیا ہے، اور انہوں نے اچیو کیا ہے 2.68%. اور پاکستان کا جو انفلیشن ریٹ ہے وہ پچھلے سال تھا 24% اور اب جو ہے وہ 4.7% ہے. لیکن میں ادھر یہ بتاتا چلوں کہ جو 24% پچھلے سال انفلیشن ریٹ تھا، اس کے بعد جو مہنگائی ہوئی ہے وہ مہنگائی ادھر ہی کھڑی ہے، ان چیزوں کے اندر کمی نہیں آئی ہے. ڈیفلیشن پاکستان نے نہیں دیکھی ہے، وہ مہنگائی وہیں کھڑی ہے. صرف انفلیشن ریٹ کے اندر کمی آئی ہے، مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی. جو آپ کی پیٹرول کی پرائس ہے وہ وہیں پہ ہے، جو دوسری بیسک کموڈیٹیز ہیں ان کی پرائس بھی وہیں پہ کھڑی ہے، اس کے اندر کمی نہیں آئی. تو وہ پرائسز وہیں پہ کھڑی ہیں، لیکن انفلیشن ریٹ جو ہے وہ پاکستان کا کم ہو گیا ہے. اب آتے ہیں بجٹ پہ. پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ تقریباً 623 بلین روپیز کے جو ہے وہ نئے ٹیکسز عائد کرنے جا رہی ہے، جس میں سب سے پہلے جو ہے وہ 2.5 روپے جو ہے پیٹرول لیوی ٹیکس انٹروڈیوس کروایا، جس سے پیٹرول کی پرائس میں اضافہ ہوگا. اور جب پیٹرول یا ڈیزل کی پرائس میں اضافہ ہوا ہے تب جو ہے وہ بیسک کموڈیٹیز کے اندر کی پرائسز کے اندر بھی اضافہ ہوا ہے. اور کبھی یہ نہیں ہوا کہ پیٹرول یا ڈیزل کی پرائس کم ہوئی ہو تو ان بیسک کموڈیٹیز کی پرائس بھی جو ہے وہ کم ہوئی ہو. جب پیٹرول کی پرائس بڑھتی ہے تو بیسک کموڈیٹیز کی پرائس بڑھتی ہے. اور ہم ابھی انفلیشن کی بات کر رہے تھے تو انفلیشن ریٹ بے شک 4.7% پہ ہے، لیکن جو مہنگائی کی شرح یا مہنگائی جو چل رہی تھی وہ وہیں پہ کھڑی ہے، مہنگائی میں کمی نہیں ہوئی. اس کے بعد پاکستان کی جو کرنٹ گورنمنٹ ہے وہ کلیم کرتی ہے کہ جی گرین پاکستان بنائیں، گرین انرجی کے اندر انویسٹمنٹ کریں، سولر پینلز لگائیں. اور اس چیز کو پروموٹ کرتے کرتے پاکستان کی گورنمنٹ نے 18% جو ہے وہ سولر پینلز کے اوپر سیلز ٹیکس عائد کر دیا ہے، کہ اگر کسی مڈل کلاس یا لوور مڈل کلاس کی جو ہے وہ رسائی کے اندر تھی کہ وہ افورڈ کر سکتے تھے سولر پینلز، وہ افورڈیبلٹی بھی ان سے چھین لی ہے کہ یہ بھی ایلیٹ کے پاس جائے، سولر پینل صرف ایلیٹ لگا سکیں، ہم لوگ کسی قسم کی سبسڈی نہ دیں، یہ لوگ صرف وابڈا کے بل ہی بھرتے ہوئے ہیں. اس کے بعد پاکستان کی گورنمنٹ جو ہے وہ بہت خوش ہے کہ جی ہم لوگوں کی اتنا اضافہ دیکھنے کو ملا ریمیٹنسز کے اندر. تو میں ادھر بتاتا چلوں 2024 کے اندر تقریباً 7,27,000 ورکرز جو ہیں وہ پاکستان چھوڑ کے دوسرے ملکوں میں گئے ہیں. برین ڈرین پاکستان نے دیکھا ہے. اور یہ سٹیٹس جو ہیں امیگریشن بیورو آف امیگریشن اینڈ OEC اوورسیز امپلائمنٹ کارپوریشن کے ہیں، کہ اتنے لوگ جو ہیں وہ 2024 میں پاکستان چھوڑ کے گئے ہیں. تو obviously اگر پاکستان برین ڈرین دیکھے گا تو ان کے جو گھر والے ہیں یا ان کے والدین ہیں یا ان کے رشتہ دار ہیں وہ تو پاکستان کے اندر ہی ہیں، تو وہ ریمیٹنسز اپنے گھر والوں کے لیے تو بھیجیں گے. تو اس وجہ سے جو ہے وہ ریمیٹنسز کے اندر اضافہ ہوا ہے. اس میں تو ہمیں شرم سے سر جھکا لینے چاہیے تھے کہ اتنا برین ڈرین ہو رہا ہے کہ اسکلڈ لیبر اور اسکلڈ سٹاف جو ہے وہ سارا دوسرے ممالک میں جا کے سروسز دے رہا ہے، اور ہم ان لوگوں کو اپنے ملک کے اندر یوٹیلائز نہیں کر سک رہے. اس پہ تو ہمیں جو ہے وہ شرم سے سر جھکا لینے چاہیے تھے. لیکن کرنٹ گورنمنٹ جو ہے وہ اس پہ خوشی منا رہی ہے کہ اتنا اضافہ جو ہے وہ ہم لوگوں نے ریمیٹنسز کے اندر دیکھا ہے. پاکستان کی گورنمنٹ نے ریلیف بالکل فراہم دی ہے. جن لوگوں کی تنخواہیں 50,000 سے لے کے 1 لاکھ تھی ان کی تنخواہوں کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس کم کیا ہے، اور تقریباً 2.5% جو ہے وہ ٹیکس عائد کیا ہے. اس کے بعد جو منیمم ویج ریٹ ہے جو فیڈرل گورنمنٹ ہمیشہ جو ہے اناؤنس کرتی ہے کہ یہ منیمم ویج ریٹ ہونا چاہیے یا یہ ہے، اس بار کرنٹ گورنمنٹ نے اس بجٹ کے اندر منیمم ویج ریٹ کے اوپر بات ہی نہیں کی کہ منیمم ویج ریٹ کتنا ہونا چاہیے. اور اس کے بعد گورنمنٹ امپلائیز جو ہیں ان کی سیلریز میں 10% اضافہ کیا ہے، پینشنز جو ہیں اس میں 7% اضافہ کیا ہے. تو کرنٹ گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے
کہ مہنگائی ادھر ہی کھڑی ہے اور مہنگائی مزید ہو رہی ہے. اسی وجہ سے گورنمنٹ کی سیلریز کے اندر 10% اضافہ کیا اور پینشنز جن کو دے رہے ہیں ان کی پینشنز کے اندر 7% اضافہ کیا ہے. اسی وجہ سے کیونکہ کرنٹ گورنمنٹ کو پتہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ وہیں پہ کھڑی ہے, وہ ڈیفلیٹ نہیں ہوئی, اس میں ڈیفلیشن جو ہے پاکستان نے نہیں دیکھی. اس وجہ سے گورنمنٹ امپلائیز اور پینشنز کے اندر اضافہ ہوا ہے. اور ساتھ ساتھ 20% جو ہے وہ ڈیفنس بجٹ کے اندر اضافہ کیا اور وہ بنتا بھی تھا. جس طریقے کی ہمارا ایک وار جو ہے وہ انڈیا کے ساتھ ہوئی ہے, کانفلکٹ جو انڈیا کے ساتھ ہوا ہے, اور اس میں جس طریقے سے پی اے ایف نے منہ توڑ جواب دیا ہے انڈین ایئر فورس کو, تو ہمارے پاس لیٹسٹ ویپنز جو ہیں وہ ہونے چاہیے. اگر انڈیا اس طرح کے مس ایڈوینچرز کرے گا تو یس پاکستان ڈو ریکوائر لیٹسٹ ویپنریز. اس کے بعد جو ہے وہ پاکستان کی گورنمنٹ نے نان فائلرز کے گرد جو ہے وہ بہت زیادہ گھیرا تنگ کر دیا ہے کہ نان فائلرز جو ہیں ان کو ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ وہ کسی قسم کی اکنامک ٹرانزیکشنز نہ کر سکیں. جیسے کہ موٹر وہیکل پرچیز کرنے پر ریسٹرکٹ کر دیا ہے, پرچیز آف اموویبل پراپرٹی کے لوگ گھر نہ خرید سکیں, یا اموویبل پراپرٹی جو ہے دکانیں یا کمرشل کوئی یونٹس وہ نہ پرچیز کر سکیں. اس کے بعد بینکس کو بھی ریسٹرکٹ کر دیا ہے کہ نان فائلرز نہ تو اپنے جو پرانے اکاؤنٹس ہیں ان کو مینٹین کر سکیں, نہ ہی نئے اکاؤنٹس جو ہیں ان کو کھولنے کی اجازت ہو. تو بینکس کو بھی لمٹ کر دیا. تو جتنے نان فائلرز ہیں وہ فائلرز ہو جائیں, اور اگر فائلر ہوں گے تو اس سے پاکستان کی اکانومی اور پاکستان کا ہی جو ہے وہ بہتری آئے گی اس کے اندر. اس کے بعد جو ہے وہ نان فائلرز کے اوپر ہی انہوں نے ود ہولڈنگ ٹیکس انکریز کر کے 0.6% سے 1% کر دیا ہے کیش وڈرالز کے اوپر. ایک نئی انڈسٹری جو ہے وہ پاکستان کے اندر فلرش کر رہی تھی ای کامرس کی. ای کامرس انڈسٹری کے اوپر بھی 18% سیلز ٹیکس جو ہے وہ عائد کر دیا ہے. حالانکہ یہ ایک انفینٹ انڈسٹری تھی, اس انڈسٹری کو سپورٹ کرنا چاہیے تھا کیونکہ یہ ایف ڈی آئی فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹس بھی اس کے تھرو آتی, اور دوسرے لوگ ڈالرز کے اندر بھی جو ہے وہ سروسز دے رہے تھے انٹرنیشنل کلائنٹس کو. تو اس انڈسٹری کو رادر دین کہ ٹیکس اس پہ عائد کرتے, اس کو سبسڈیز دینی چاہیے تھی اس انڈسٹری کو, لیکن اس کے اوپر بھی کرنٹ گورنمنٹ نے جو ہے وہ ٹیکس عائد کر کے اس انفینٹ انڈسٹری کو بھی لمٹ کر دیا ہے. یہ لوگ سوچیں کہ ای کامرس سے بھی ہم لوگوں نے کوئی چیز آرڈر کرنی ہے یا نہیں, تو اس انڈسٹری کو بھی جو ہے وہ سبسڈی کی جگہ اس کے اوپر بھی ٹیکس عائد کر دیا ہے. ہم لوگ جب اسموگ سردیاں آتی ہیں تو اسموگ ہو جاتی ہے, پاکستان کی گورنمنٹ بات کرتی ہے گرین انرجی کی کہ جی کار پولنگ کریں, پنجاب گورنمنٹ اسموگ کے خلاف جو ہے وہ مہم چلا رہی ہوتی ہے. کرنٹ گورنمنٹ نے ہائیبرڈ الیکٹرک وہیکلز کے اندر 18% جو ہے وہ اضافہ کر دیا ہے. اور اگر بات کریں 660 سی سی گاڑیوں کی تو اس کے اندر بھی 18% اضافہ کیا ہے کہ ایک مڈل کلاس, کیونکہ بیسکلی جو آپ کی کنوینس ہے وہ پاکستان کے اندر ایک نیسیسٹی ہے, کیونکہ اس طرح کے جو ٹرانسپورٹ فیسلٹیز ہیں گورنمنٹ نے وہ تو فراہم نہیں کی ہوئی, تو آپ کی ٹرانسپورٹ جو پرسنل کنوینس ہے وہ ایک نیسیسٹی ہے کمیوٹ کرنے کے لیے. تو اس کے اوپر بھی 18% عائد کر دیے کہ وہ آلٹو بھی جو ہے وہ ایلیٹ کلاس نے, لوور مڈل کلاس یا مڈل کلاس جو ہے وہ سوچے کہ آلٹو بھی لے سکتے ہیں ہم کہ نہیں. اور اس کے بعد ورلڈ بینک کی لیٹسٹ رپورٹ یہ ہے کہ پاکستان کے اندر جو ہے وہ غربت میں اضافہ ہوا ہے. تقریباً 44.7% جو ہے وہ پاورٹی ریٹ انکریز ہوا ہے پاکستان کے اندر. 2024 سے لے کے 2025 تک جو ہے وہ پاورٹی ریٹ انکریز ہوا ہے. جو میں بات کر رہا تھا کہ مہنگائی وہیں پہ کھڑی ہے, تو میری بات جو ہے وہ اس طریقے سے سیکنڈ ہوتی ہے کہ ورلڈ بینک نے جو رپورٹ شیئر کی ہے وہ یہی کلیم کر رہے ہیں کہ جو غربت ہے اس میں اضافہ ہوا ہے, کیونکہ آپ کی اسٹینڈرڈ آف لیونگ نیچے آ گئی ہے, ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس نیچے آ گیا ہے, مہنگائی ہوتی چلی جا رہی ہے, ہم کسی قسم کی امپلائمنٹ جو ہے اپرچونیٹیز فراہم نہیں کر رہی ہے کرنٹ گورنمنٹ, تو آبویسلی غربت کے اندر اضافہ ہونا تھا. اور اگر بات کریں کہ غربت میں جو ہے وہ اضافہ دیکھنے کو ملا اور مہنگائی کی ہم بات کریں تو وہ کرنٹ گورنمنٹ بھی سیکنڈ کر رہی ہے. وہ کرنٹ گورنمنٹ اس طریقے سے سیکنڈ کر رہی ہے کہ کچھ مہینے پہلے جو ہے پنجاب کے اندر سیلریز ایم پی ایس کی جو ہے اس میں اضافہ کیا گیا. تقریباً 426% جو ہے وہ ایم پی ایس کی سیلریز میں اضافہ کیا گیا, اور 860% جو ہے وہ منسٹرز کی سیلریز کے اندر اضافہ کیا گیا. تو کرنٹ گورنمنٹ کو یا پروونشل گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے کہ مہنگائی جو ہے وہ ایگزسٹ کرتی ہے. اس کے بعد سینٹ چیئرمین نیشنل اسمبلی کے جو اسپیکر ہیں ان کی سیلری میں بھی جو ہے وہ اضافہ کیا گیا, اور ان کی سیلری جو ہے وہ تقریباً 13 لاکھ روپیہ جو ہے وہ کر دی گئی. تو یہ کرنٹ گورنمنٹ کو تو پتہ ہے کہ پرائسز جو ہیں وہ انکریز ہو گئی ہیں, کموڈیٹیز کی پرائسز کدھر سے کدھر جا رہی ہیں, پیٹرول کی پرائس کدھر کھڑی ہوئی ہے, آپ کی جو بیسک نیڈز ہیں وہ کس طریقے سے جو ہیں وہ مشکلات سے لوگ پوری کر رہے ہیں. تو کرنٹ گورنمنٹ کو یہ پتہ ہے, کیونکہ تبھی انہوں نے جو ہے وہ اپنی چیئرمین سینٹ, نیشنل اسمبلی اسپیکر اور پروونشل لیول کے اوپر پنجاب اسمبلی کے اندر جو ہے وہ سیلریز میں اضافہ کیا ہے.
ادھر سب سے زیادہ افسوس اس چیز پہ ہے کہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس نے بھی جو ہے وہ اپنے بجٹ میں اضافہ کیا ہے، حالانکہ ان کو جو ہے وہ بجٹ میں اضافہ نہیں کرنا دینا چاہیے تھا یا نہیں کرنا چاہیے تھا کرنٹ سچویشن کو دیکھتے ہوئے کہ مہنگائی آپ دیکھیں کتنی ہو گئی ہے، لوگوں کی جو ہے وہ کمریں ٹوٹ گئی ہیں اپنے منتھ ٹو منتھ جو ہے وہ اپنے ایکسپینڈیچرز کو پورا کرتے کرتے، لیکن جو ہے وہ پرائم منسٹر ہاؤس اور پریزیڈنٹ ہاؤس کے جو ہے وہ بجٹس کے اندر اضافہ ہوا ہے۔ اس کے بعد بات کریں تو ایگریکلچر سیکٹر کو کسی قسم کی کوئی ریلیف فراہم نہیں کی، ایجوکیشن سیکٹر ادھر ہی 0.08% کے اوپر کھڑا ہے، ان کو کسی قسم کی جو ہے وہ فنڈنگ نہیں جا رہی، ہیلتھ انفراسٹرکچر کے اوپر کوئی ڈیولپمنٹ کے اوپر بات نہیں ہو رہی۔ تو کرنٹ گورنمنٹ کا جو بجٹ تھا نہ وہ ہیلتھ اورینٹیڈ تھا، نہ وہ ایجوکیشن اورینٹیڈ تھا، نہ وہ ایگریکلچر اورینٹیڈ تھا، اٹ واز اینٹی ڈیجیٹل بجٹ کے ڈیجیٹلائزیشن کے اوپر جو ہے انہوں نے ٹیکس لگایا ہے، ای کامرس ٹریڈ کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، ہائیبریڈ الیکٹرک وہیکلس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے، سولر پینلز کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ تو انہوں نے جو ہے وہ ٹیکسز انڈائریکٹ ٹیکسز لگائے ہی سیلریڈ کلاس کے لیے یا مڈل کلاس کے لیے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ یہ چیزیں لیتے ہوئے وہ سوچیں کہ ان کے لیے یہ چیزیں ہم لگژری بنا دیں۔ تو کرنٹ گورنمنٹ کو یہ چاہیے تھا کہ کچھ اس طرح کے ٹیکس ریفارمز لے کے آتے کہ سولر پینلز کے اوپر سبسڈی دیتے، ہائیبریڈ الیکٹرک وہیکلس کے اوپر سبسڈیز دیتے، ایگریکلچر سیکٹر کو جو ہے فیسیلیٹیٹ کرتے، آپ کے ایجوکیشن سیکٹر کو فیسیلیٹیٹ کرتے، آپ کے ہیلتھ انفراسٹرکچر کو فیسیلیٹیٹ کرتے، لیکن نہیں، ان گورنمنٹ نے بجٹ کے اندر کرنٹ بجٹ کے اندر جو ہے وہ ان چیزوں کے اوپر ٹیکس لگایا اور صرف ایک انڈسٹری کو جو ہے ریلیف فراہم کی ہے جسے کہتے ہیں پراپر ریلیف ہے، وہ دی ہے ریئلٹرز کو، ڈیولپرز کو، کہ جو پراپرٹی پرچیز کے اوپر جو 4% جو ٹیکس عائد کر دیا تھا وہ کم کر کے 2.5% کر دیا ہے، اور FED فیڈرل ایکسائز ڈیوٹی جو تھی اس کو ابالش کر دیا ہے جو 7% تھی۔ تو صرف ریلیف جو ہے وہ ڈیولپرز کو دی ہے، اور کرنٹ گورنمنٹ نے کسی قسم کے کوئی ٹیکس ریفارمز نہیں لے کے آئے کہ جس سے ڈی میرٹ گڈز میں کمی ہوئے اور میرٹ گڈز میں اضافہ ہوئے، ایجوکیشن سیکٹر کے اندر اضافہ ہو، اسکولز بنے، ہاسپٹلز بنے، انسٹیٹیوٹس بنے، ہم اسکلڈ لیبر پروڈیوس کریں، ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس بہتر ہو، ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ کے اوپر پیسہ لگائیں، اسٹینڈرڈ آف لیونگ لوگوں کی بہتر ہو، نہیں، الٹا اسٹینڈرڈ آف لیونگ جو ہے اس کو مزید کم کر دیا ہے، جو ای کامرس ٹیکس لگایا ہے، جو سولر ٹیکس لگایا ہے، اور جو HEV ہائیبریڈ الیکٹرک وہیکلس کے اوپر ٹیکس لگایا ہے۔ سو اٹ واز اے ریگریسو بجٹ کہ یہ ریگریسو ٹیکسیشن کی ہے کرنٹ گورنمنٹ نے، پروگریسو ٹیکسیشن نہیں کی ہے۔ اسی کے ساتھ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔